عالم مظہر نور خدا ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ راہنما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آج ہم حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر دربار پر ان کے عرس پر حاضر ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لوگ جوگ در جوگ حضرت دادا کے مزار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے اور نہ صرف لاہور کے گرد و نواح سے بلکہ پاکستان کے تمام شہروں سے تمام صوبوں سے ہر قصبے اور گوڑ سے جوگ در جوگ عاشقان داتا مریدان داتا اور عقیدت مند حضرت داتا کے مزار پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں حضرت دادا گنج بخش کا اصل نام علی بن عثمان تھا آپ کا پورا گھرانہ روحانیت میں بلند مقام رکھتا ہے آپ افغانستان کے صوبہ غزنی میں 11ویں صدی میں پیدا ہوئے آپ کا شجر نسب خلیفہ چہارم حضرت علی عنہ سے جا ملتا ہے حضرت دادا گنج بخش نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت اور روحانی تعلیم اپنے ماں باپ کے زیر سایہ حاصل کی اور اوائل عمری میں ہی غزنی سے 850 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کر لاہور تشریف لائے یہ 1000 سال پرانا واقعہ ہے اس وقت ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی آج سے 1000 سال پہلے بھی لاہور معاشرتی سیاسی اور تہذیبی لحاظ سے ایک بہت بڑا گڑھ تھا اور میں اس وقت پورے لاہور میں 100% آبادی ہندو اور غیر مسلم تھی ابتدا میں حضرت کو بہت سی تکالیف سازشوں محاصموں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن حضرت نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ بڑی جواں مردی کے ساتھ یہاں پر پہلے سے موجود غیر مسلم اور ہندوؤں کے کا مقابلہ کیا اور دریائے راوی کے کنارے ایک ٹیلے پر اپنا بسیرا کیا جلد ہی اسلام کی تبلیغ سے بہت سارے ہندو اور غیر مسلم دائرۂ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور یہ پورا علاقہ اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا حضرت نے اپنی ساری زندگی دریائے راوی کے کنارے ایک ٹیلے پر بسر کی موسموں کی گرمی سردی اور سوختوں کا بڑی پامردی کے ساتھ بڑی جانفشانی کے ساتھ مقابلہ کیا لاہور کی تاریخ میں ایک شخصیت جس کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لاہور کے لوگوں کو غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لے کے آئے تو ایک ہی نام ہے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ راہنما حضرت کے مریدین کا عاشقانہ داتا کا اور عقیدت مندوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں اور پچھلے 3 دن سے یہ سلسلہ جوگ در جوگ عاشقان کا مریدین کا اپنے عرس مبارک پر حاضری کا پورے پاکستان سے یہاں پر ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تل کرنے کی جگہ نہیں یہ صرف لاہور سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ حضرت یہاں پر مزار کے اندر سینکڑوں ڈھول دھمکے اس وقت ہو رہے ہیں لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں دوسرے مقابلے فکر والے اور ایک بہت بڑی تعداد جو سنی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتی ان کے مطابق برسی پر یا عرس پر یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں ان کے مطابق یہ غیر شرعی لیکن صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ مرے نہیں وفات نہیں پائی وہ صرف
उन्होंने पर्दा किया है आते हैं उर्स पर तो उनकी खुशी मनाते हैं। खुशी इंग्लिश में उर्स का मतलब मेमोरियल है, जबकि उर्दू में इसे यादगार तकरीब कहते हैं। लेकिन अरबी में उर्स को वेडिंग या शादी का नाम दिया जाता है और यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं उर्स के मौके पर, जो कि उनका अकीदा है कि हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे सूफिया किराम, उन्होंने वफात नहीं पाई बल्कि दुनिया से पर्दा किया है। लिहाजा उनकी रूहों को खुश करने के लिए लोग यहाँ पर मेले खेलों का, ढोल बाजों का इंतजाम करते हैं। पाकिस्तान और बड़े सगीर के तमाम उर्सों पर और स्पेशली दाता साहब के उर्स का एक मुस्बत पहलू ये है कि यहाँ पर 3 दिन लाहौर और इसके दिल्वा के लोग अकीदतमंदों के लिए, गरीब आवाम के लिए, अवामुल नास के लिए दूध की सबीलें लगाते हैं। इसके अलावा लंगर का इंतजाम होता है और इन 3 दिनों में गरीब गुरबा लोगों को दूध पीने का भी मौका मिलता है और साथ पेट भरकर खाना भी मिलता है। यहाँ पर लोग रेड़ों पर, गाड़ियों पर लंगर तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा दूध की सबीलें भी जारी की गई हैं। आज उर्स का 3रा दिन है, लेकिन रोज की तरह रश बहुत ही ज्यादा है और रात भर अकीदतमंद आशिकाने दाता और मरीदैन मसलसल यहाँ पर आकर हाजिरी देंगे। हजरत दाता गंज बख्श ने अपनी सारी जिंदगी रावी दरिया के किनारे इस टीले पे गुजार दी और इसी जगह उनका आजाद मनाया गया है और तारीख में लिखा है कि जिस जगह उनका मकबरा है ये आज से 1000 साल पहले ये दरियाए रावी यहाँ से बहता था और ये यहाँ पर लंगर की देगे तैयार हो रही हैं और ये बाद में आवाम में तकसीम की जाएगी। पल्ला सखियां दा फड़े आए लाल मेरी पत रखियो मैं लाल गुलाला Ali